أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، یا قرب الہی کی بات کرتے ہیں، تو پہلا جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ذہن میں آتا ہے۔ رضا کی ڈیفینیشنز بہت اولیاء کرام نے بیان کی، لیکن ایک اس کی ڈیفینیشن کمال کی ہے۔ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈیفینیشن بہت جامع ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ رضا کی وہ تعریف یہ کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ مصائب یا مصیبتوں کے نزول کے وقت انسان کے دل میں سرور اور سرخوشی رہے، مشکل وقت سے گزرتے ہوئے اگر انسان کے دل میں ایک سرور اور ایک خوشی کا احساس رہے تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت ہوگی۔ ایک اور بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے رضا کی تعریف اس طرح سے بیان کر دی کہ چیزوں کے ملنے یا خواہشات کے پورا ہونے یا نہ ہونے، دونوں ہی کیفیتوں میں انسان خوش رہے۔ رضا، راضی برضا رب کا مقام صبر سے بلند ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں کہ صبر اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے یا راضی برضا اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے، تو دونوں میں سے راضی برضا ہونا زیادہ افضل ہوگا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب تک انسان راضی برضا ہونا نہیں سیکھتا، اور جنرلی ویسے تو میں بھی یہ جب محفل میں بیٹھا ہوا ہوں گا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے میں بھی مجھ جیسا انسان بھی کہہ دے گا
کہ صاحب میں تو راضی برضا ہوں، جو مل جائے. لیکن اگر آپ کسی طور مجھے دعا کرتے ہوئے سن سکیں تو وہاں پتہ ہی چلے گا کہ میں سوائے دنیا کے رب سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہا. انسان سیکھتا ہے چیزوں کو اسٹڈی کرنے سے. کتابوں کو پڑھ کر یقیناً ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کرے تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہے. وہ ہے کہ ہم انسانی رویوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. تو کسی ایسی جگہ جائیے جہاں لوگ دعا کے لیے آتے ہوں اور بیٹھ کے خاموشی سے سنیے کہ لوگ دعائیں کس طرح سے کراتے ہیں، اور ان دعاؤں کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو ایک کمال کی ایک چیز انسان کے علم میں آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کائنات کا جو سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کو مولڈ کر لینا چاہتے ہیں اپنی فیور میں. یہ علمی باتیں ہیں، اس سے یقینی طور پہ آپ بور ہوتے ہوں گے، لیکن یہ اسٹڈی ہے بڑی دلچسپ. میں اکثر دعا کرنے والوں کے پاس جاتا ہوں، پیر صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں. تو میرے جا کے ان سے فرمائش یہی ہوتی ہے کہ صاحب دعا کیجئے کہ میری بچے کی شادی اسی سال میں ہو جائے. میری دعا یہ ہوگی کہ حضور دعا کر دیجئے کہ میرے بچے کی شادی فلاں جگہ ہو جائے. اب وہ اللہ کا نیک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا ویژن یہ کہتا ہے، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ وہ بچی تمہارے بیٹے کے لیے، بچی بہت اچھی ہے اس میں شک نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ نہیں مناسب ہے. کوئی بات نہیں، دعائیں بدل دیتی ہیں، تقدیر بدلتی ہیں. آپ ایسے کیجئے، دعا کیجئے کہ بچی ٹھیک ہو جائے، اچھی ہو جائے. وہ شریف آدمی دوبارہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے. کیسے نہیں ہوتا جی؟ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. بس آپ یہ دعا کیجئے. میں پھر بھی جب مصر رہوں گا تو وہ بیچارہ شریف آدمی تنگ آ کے کہہ دے گا کہ بھائی اپنی مرضی کر لیجئے، میرے پاس تو آپ آئے تھے پوچھنے، میں نے تو جو مجھے سمجھ آئی میں نے بتا دیا، فیصلہ آپ کا اپنا ہے. اب بس ٹھیک ہے، میں یہاں شادی کر لیتا ہوں، پھر جب کل کچھ دقت آئے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ آپ دعا کر کے ٹھیک کر دیجئے گا معاملات کو. اب یہ اس آدمی کا حال ہے جیسے میں نے کہا کہ میرا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں راضی برضا رہتا ہوں، تو میرا رویہ یہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ رب کی یہ کائنات ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے، بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ.
اور یہ صرف رب ہے جو اس کائنات کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے کہ عین وقت پر ہر جاندار کو اس کا رزق بھی مل جائے، ہر جاندار کے عین وقت پر کام بھی ہو جائے، اور کام بھی اس طرح سے ہوں کہ ان کے نتائج بڑے فیوریبل ہوں ہر شخص کے لیے۔ تو وہ رب کس طرح سے اجازت دے گا کسی کو کہ اس کے سسٹم میں دخل اندازی کر سکے؟ وہ ایک بہت باریک نقطہ ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے، اس سے آپ بور ہو جائیں گے آج بہت بری طرح۔ بور تو ہر اتوار ہوتی ہے، لیکن آج شاید زیادہ ہو جائیں۔ کہ اس پہ غور کیجئے کبھی کہ یہ جو ہم رب تعالیٰ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو میں رب تعالیٰ کو ہر نماز کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ تو مالک کل ہے، تو قادر ہے ہر چیز پر، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو بڑا مہربان ہے۔ یہ صرف تو ہی ہے جو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ تو یہ ایسا مہربان ہے کہ تیرے تمام فیصلے میرے مفاد میں ہوتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے تیرے اوپر، میری ٹرانسفر ذرا شیخو پورے کر دے۔ اب یہ جو بات ہے، اس کو اگر ہم کبھی غور سے سوچ لیں، اس پر غور کریں کہ یہ جو میں رب تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو جو کچھ میرے لیے کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، یہ سب اس کو کہہ دیا، اور اینڈ پر کہہ رہا ہوں کہ میری ٹرانسفر شیخو پورے کر دو۔ تو اگر کوئی فقیر مجھ سے یہ پوچھ لے کہ ذرا یہاں بیٹھ کے مجھے بھی سکھا دو یہ گر تم، کہ رب کو تو تم یہ کہتے ہو اور اس کے بعد اس کو کہہ رہے ہو، تو یہ کیا چاہ کیا رہے ہو تم؟ یا کوئی مجھ سے یہ سوال کر لے کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ آپ کی شیخ اوپرا ٹرانسفر آپ کے حق میں ہے؟ تو شاید میں بڑی حوصلے سے ایک بات کہہ دوں کہ میری عقل یہ بتاتی ہے۔ تو آگے سے اگر وہ فقیر صاحب علم ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل آنے والے کل کو دیکھ سکتی ہے، یا انسانی عقل تقدیر کا احاطہ کر لے گی؟ اس کا جواب نیگیٹو ہوگا۔ جب ہمارے کنسپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں ہمارے کنسپٹس جب کلیئر ہو جاتے ہیں، ہمیں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ دینے والا رب ہے، انسان جب اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بندگی کا ایک انداز ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ضرور یہ نکلتا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے ہم دنیاوی چیزیں ہی مانگتے رہیں؟ مانگنے کو تو بہت کچھ پڑا ہے،
ہم رب تعالی سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. ہم رب تعالی سے یہ توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور اگر ہم یہ عرض کریں کہ یا باری تعالی تو ہمارا خالق ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کس قدر کمزور لوگ ہیں اور کس آسانی سے ہمارا پاؤں پھسل جاتا ہے، تو ہم گناہوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو ہمیں اپنی امان میں، اپنی پناہ میں لے لے ان گناہوں سے، اور ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم گناہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. مانگا جا سکتا ہے. ہم رب تعالی سے سینے کی کشادگی مانگ سکتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے، کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے مانگی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے. ہم رب تعالیٰ سے علم مانگ سکتے ہیں، مومن کی سی فہم و فراست مانگ سکتے ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، ہم رب تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگ سکتے ہیں. اور اگر اللہ ہمیں توفیق بخش دے تو ہم رب تعالیٰ سے خود اس کی ذات مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے. مانگنے کو کتنی چیزیں ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا قرب اور اس کی دوستی مانگ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے کنسپٹس کلیئر کر لیں تو ہم راضی برضا ہو جائیں گے. پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کے ارادوں کے سامنے اپنے ارادوں کو ترک کر دینے کے انعامات کیا ہیں. وہ ہمیں، اگر ہم نے اپنے ارادوں کو رب کے ارادوں کے سامنے ترک کر دیا، سرنڈر کر دیا، تو اس کے انعامات اور اس کا اجر کیا ہے. ایک سوال ہے، اس سوال کے آخری حصے نے دل خوش کر دیا کہ جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے وہ یقینی طور پر میرے بھائی ہیں. سوال پوچھا ہے کہ ولایت کی کتنی شاخیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ حشرات الارض اور پرندوں کو دانہ ڈالنے اور پانی پلانے سے بھی ولایت کی ایک کلندری لائن مفت میں مل جاتی ہے. اس چیز نے دل خوش کر دیا کہ میرے بھائی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ ولایت لے کر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو کوئی بتا دے. اگر رب تعالیٰ کسی دن اپنی شان بے نیازی سے کام لے اور مجھے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر لے جائے، کس کام آئے گا میرے کو؟
میں نے اسی لیے لفظ شان بے نیازی سے کاملے کہا کہ اس نے تو اپنی شان بے نیازی سے کام لیا اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے. دنیا میں وہ بغیر دیکھے عطا کرتا ہے، بغیر دیکھے معاف کر دیتا ہے، بغیر دیکھے پالتا ہے کہ کون کیا ہے. آخرت میں البتہ وہ اس چیز پر دھیان دے گا. تو وہ شان بے نیازی دکھائی، مجھے ولایت عطا کر دی اور انتہائی بلند مقام پر لے گیا. تو میں کیا کروں گا اس ولایت سے؟ اگر رب راضی ہو گیا مجھ سے اور اس نے اپنی دوستی مجھے عطا کر دی تو میں دنیا میں بھی فلاح پا گیا، آخرت میں بھی فلاح پا گیا. تو یہ ولایت کا مانگنا، یہ جو پرندوں کو دانا ڈالنے سے کلندری مفت میں ملتی ہے، بھائی وہ بات کلندری اور ولایت کی نہیں ہے. قصہ یوں ہے کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے. تو جب کسی انسان کو وہ بے زبانوں پر ترس کھاتے، رحم کھاتے دیکھتا ہے، بے زبانوں پر مہربان ہوتے دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے. اور رب کا خوش ہونا ہی سب کچھ ہے کہ رب کسی بندے سے راضی ہو جائے، وہی سب کچھ ہے. تو جب ہم اس کی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اس کی بے زبان مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، تو رب تعالی اس سے کہیں زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر مہربان ہوتا ہے. اور اس کی مہربانی بہت منافع بخش ہے. جب وہ انسان پر مہربان ہوگا تو اس کو علم عطا فرمائے گا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے گا. تو وہ چونکہ راضی ہوتا ہے انسان سے، بے زبانوں پر ترس کھانے سے، رحم کرنے سے، تو اس کی عنایات کی بارش شروع ہوتی ہے انسان پر. تو آدمی دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ شاید میں اپنے وقت کا قلندر ہو گیا. شاہ صاحب بھی اسی دھوکے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ شاید میں قلندر ہو گیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ 1400 سال میں صرف 2.5 قلندر پیدا ہوئے آج تک. اگلا سوال کیا ہے کہ محروم کون ہے؟ اس پر بھی صاحبان علم نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی کہ محروم اصل میں کون ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ محروم اصل میں وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کی اور رب کی سنت ترک کر دی. وہ سب چیزوں سے محروم ہو گیا.
کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس. اسی لیے میں اپنی گفتگو میں ایک بات پر زور دیتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ اور ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلے جائیں تو ہم از خود قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے، وہ عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی. تو جب ہم سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کی ہر حرکت ہماری سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی قرآن کے ماتحت ہو جاتی ہے. تو میں تو محروم اس شخص کو مانتا ہوں جو سنت سے دور ہو جائے. اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ولی اللہ کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے، ولایت کی واپسی کی کیا شرائط ہیں.